السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو جنون عشق ناول چینل پہ۔ چلیں جی، آج سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، ماسٹر جی بھی نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے چلے جاتے تھے مسجد۔ سیرت، تمہارے ابو مسجد چلے گئے ہیں، وہ واپس آ کر کھانا کھائے گی، تم نماز پڑھ کر ان کے لیے تازہ روٹی بنا دینا، میں بھی نماز پڑھنے لگی ہوں، زبیدہ بی بی نے سیرت کو آواز دے کر کہا اور وضو کرنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے امی، بنا لوں گی، سیرت نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے تابیداری سے کہا اور خود بھی وضو کرنے لگ گئی۔ وہ 5ویں وقت کی نماز پڑھتی تھی، یہ اس کی پختہ عادت بن گئی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کر کچن کی طرف جا رہی تھی، اچانک دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی۔ اوہو، اب یہ اس وقت پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ وہ جانتی تھی بابا تھوڑے لیٹ آئیں گے، اس لیے وہ دستک سن کر حیران ہوئی اور ایسے ہی بڑبڑاتے دروازے تک پہنچ گئی۔ جی کون؟ اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ اس کی عادت تھی پہلے پوچھتی پھر دروازہ کھولتی تھی۔ سیرت، دروازہ کھولو یار، میں سمرا ہوں باہر سمرا نے سیرت کو آواز سن کر کہا۔ سیرت نے جھٹ پٹ دروازہ کھول دیا۔ ارے تم یہاں، آج کیسے یاد آ گئی میری؟ سیرت نے اپنے سامنے کھڑی سمرا کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے کہا اور پھر اس کے گلے لگ گئی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد آج بہت دنوں کے بعد سمرا اس کے گھر آئی تھی۔ محترمہ سیرت صاحبہ، مجھے تو پھر تیری یاد آ گئی ہے، تو نے ایک دفعہ بھی یاد کرنے کی زحمت نہیں کی، سمرا نے خفگی سے منہ بناتے ہوئے جواباً اس سے شکوہ کیا۔ اچھا بابا، اب شکوے شکایت چھوڑ دو، چلو اندر چلتے ہیں۔ سیرت نے جلدی سے بات بدلی اور اس کو اندر آنے کو کہا، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک ویک سے اس کو کال یا میسج نہیں کیا تھا۔ کون آیا ہے؟ سیرت، زبیدہ بی نے دستک سنی تھی، انہوں نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ امی، سمرا ہے، سیرت نے خوشی سے ان کو بتایا اور سمرا کو لے کر چلتی ہوئی صحن میں پہنچ گئی جہاں زبیدہ بی بھی آ کر بیٹھ چکی تھی۔ السلام علیکم خالہ جی، کیسی ہیں آپ؟ سمرا نے ان کو سلام کیا اور جھک کر ان کے آگے سر کر دیا، ان سے پیار لینے لگی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسی ہو اور آپ کے بھائی بھابھی کیسے ہیں؟ انہوں نے سمرا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اس کے بھائی اور بھابھی کے بارے میں پوچھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اپنی بھابھی بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ خالہ جی، وہ بھی سب ٹھیک ہے، اس نے زبیدہ کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اتنی دیر میں ماسٹر جی بھی گھر آ گئے تھے۔ سمرا اور سیرت دونوں نے ان کو سامنے سلام کیا۔ ماسٹر جی بھی سمرا سے حال احوال پوچھنے لگ گئی، انہیں بھی سیرت کی طرح اس کی اکلوتی دوست بھی زیادہ عزیز تھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں روٹیاں بناتی ہوں، سمرا بھی آئی ہوئی ہے تو ہم سب مل کر کھائیں گے، زبیدہ بی نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ ارے امی، آپ رہنے دیں، سمرا بنا لیں گی روٹیاں، سیرت نے ان کو کچن میں جانے سے روکا اور پھر وہ دونوں ہی اٹھ کر کچن میں چلی گئی، کیوں نہ کہ ان دونوں نے خوب ساری باتیں کرنی تھی۔ پھر چاروں نے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ ماسٹر جی کے پوچھنے پر سمرا نے ان کو اپنے اس وقت آنے کی وجہ بتائی، وہ سیرت کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، پھر پرائیویٹ اسکول میں ان کا انٹرویو تھا اور وہ اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی، کیوں نہ کہ ہر جگہ وہ دونوں ساتھ ہی جاتی تھی۔ روک ٹوک تو سیرت کو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن وہ خود ہی زیادہ آتی جاتی تھی کہیں بھی۔ رات 10 بجے کے قریب سمرا گھر گئی تھی۔ کالج سے فری ہونے کے بعد آج ان دونوں نے اتنا ٹائم ساتھ گزارا تھا، سب دوستوں کو یاد کر کے پرانی یادیں بھی تازی کی تھی۔ سمرا کے پاس سیل نہیں تھا، اس لیے سیرت نے اس کو کال نہیں کی تھی۔ آج سیرت بہت زیادہ خوش تھی اور اس کی خوشی میں بھی اس کے ماں باپ بھی خوش تھے اور دونوں ہر وقت اس کی خوشی اور نیک نصیب کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ احد آ گیا ہے۔ شاذل نے اس سے بھی جو اہم پوائنٹ ڈسکس کرنے تھے وہ کیے اور پھر وہ لوگ میٹنگ ہال کی طرف چلے گئے۔ احد اور شاذل دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس پارٹنر بھی تھے۔ شاذل افندی جتنا سنجیدہ، کم گو اور غصے والا تھا، احد اتنا ہی شوخ اور شرارتی تھا۔ کبھی کبھی تو شاذل افندی کو بھی اپنے جتنا بولنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ان دونوں کی نیچر میں بہت ڈفرینس تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں میں دوستی بڑی گہری تھی۔ آج ان کی لندن سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن سے میٹنگ تھی، جو کہ کافی لیٹ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی شاذل اور احد نے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ بہت ہی ڈنر کیا۔ وہ لوگ رات 1 بجے فری ہوئے تھے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے جو لوگ اتنے لیٹ ہو گئے ہیں اور شاذل نے گھر میں اپنی ماما کو بھی نہیں بتایا وہ اور آج لیٹ آئے ہیں۔ وہ پہلے 12 بجے تک گھر پہنچ گئے، کبھی کبھار تو وہ 11 بجے سے پہلے ہی گھر سے۔ شاذل کو ضرورت سے زیادہ باہر رہنا پسند نہیں تھا اور وہ ایک ہی بہت پریکٹیکل انسان تھا، دونوں کی رنگینیوں سے کوسوں دور اپنے کام میں مگن۔ احد بھی اس کی صحبت میں رہ کر جلدی گھر چلا جاتا تھا۔ ان دونوں کا اور کوئی
قریبی دوست بھی نہیں تھا، وہ بس وہ دونوں ہی دوست تھے۔ احد: یار آج ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں اور میں نے تو مما کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، وہ بہت پریشان ہو رہی ہے۔ شاذل افریدی اور احد ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو شاذل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے پریشانی سے کہا، ہم لیٹ تو ہم باقی ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھی شکر ہے کہ میٹنگ اچھے سے ہو گئی ہے، مجھے امید ہے کہ کنڈکٹر اب ہمیں ہی ملے گا۔ احد نے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ سنبھالتے ہوئے بہت خوشی سے کہا، انشاءاللہ، امید تو مجھے بھی ہے۔ شاذل افریدی نے مختصراً جواب دے کر گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پہ ڈالی اور اس کی سپیڈ بڑھا دی۔ اب وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے، مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ احد نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندتے آہستہ سے کہا، ہم اوکے۔ اس نے بھی سنجیدگی سے کہا اور گاڑی کی سپیڈ اور بھی تیز کر دی۔ پھر احد کو اس کے گھر اتارنے کے بعد اس نے گاڑی اپنے گھر والے روڈ پر ڈال دی۔ شاذل افریدی، جو آج ملک کا نامور بزنس ٹائکون تھا اور جس نے 2 دفعہ بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ بھی جیتا تھا، وہ کوئی جلدی پشتی رئیسی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کی محنت، لگن اور اس کی ماں ثمینہ بیگم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل باپ ماں کون ہے اور اس کے والدین کی وفات کیسے ہوئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک یتیم خانے میں پرورش کی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، جو بھی اس کو دیکھتا رک کر پیار ضرور کرتا۔ شروع سے ہی اس کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا، وہ ذہین بھی بہت تھا اور دن میں پڑھتا اور شام کے وقت گاڑیوں کے ایک شو روم پر کام کرتا تھا۔ اس کی ملاقات اکرم افریدی سے ہوئی، جو اس شو روم کا مالک تھا۔ انہیں یہ چھوٹا سا بچہ بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے کر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی ثمینہ نے اس کو بیٹے کی طرح پالا، وہ بھی انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی اور ان کو تب ہی ماما کہنے لگ گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی کم گو اور اپنے آپ میں ہی مگن، لیکن ماما اور پاپا اکرم افریدی سے تو بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کو اچھی زندگی دی اور اپنا نام دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شاذل افریدی بھی بڑا ہو گیا اور اکرم افریدی کے ساتھ ان کے شو روم پر بھی جاتا گیا۔ اسکول میں اس کی ملاقات احد سے ہوئی تھی۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا، بہت ہی شرارتی، جو بھی کوئی شرارت کرتا تو شاذل کو آ کر بتاتا تھا اور پھر جب وہ پکڑا جاتا تو شاذل اس کی سفارش کرتا۔ وقت تھوڑا اور گزرا۔ شاذل افریدی اور احد پہلے کالج پھر یونیورسٹی پہنچ گئے۔ جس دن ان کا آخری پیپر تھا اسی دن ہی بھیانک واقعہ ہوا۔ اکرم افریدی کے شو روم میں آگ لگ گئی اور جب آگ لگی تب وہ خود بھی وہاں موجود تھے۔ اس آگ نے شو روم کے ساتھ ساتھ اکرم افریدی کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ بہت بڑا دھچکا لگا شاذل اور اس کی ماما کو، جو ایک بڑا طوفان تھا۔ جب سب تہس نہس کر گیا، شاذل کے سر سے ایک بار پھر باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ماما ثمینہ بیگم الگ صدمے میں تھی۔ اس دکھی وقت ان لوگوں کو احد اور اس کے ماما نے سنبھالا۔ وہ پہلے ہی سنجیدہ تھا، اس صدمے سے اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور پھر ماما کو بڑی ہمت سے اس صدمے سے باہر نکالا۔ وقت کا کام ہوتا ہے، وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن تخلیقی یادیں اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے بھی وقت کے ساتھ چلنا سیکھ لیا اور اپنے دکھ اپنے دل میں چھپا کر وہ اس کی دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اور پھر جب سامنے آیا تو شاذل افریدی کو تو کوئی اور بھی شاذل تھا۔ اس کی زندگی میں بس 2 لوگ ہی تھے جو بہت اہم تھے، احد اور ماما۔ اس کے علاوہ بس کام، کام اور کام۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک تھی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔